الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. میرے عزیز بچوں اور میری ماں اور بہنوں، آج ہم نے یہ سوچا تھا کہ آپ لوگوں کو عقیدے کے سلسلے میں کچھ باتیں بتائیں گے، اس لیے کہ آپ کی جو عمر ہے، اس عمر کے اندر اگر آپ کا صحیح عقیدہ بن گیا تو انشاءاللہ خود آپ کے بھی بہت کام آئے گا اور آپ کی نسلوں کو اور آپ کی اولادوں کو اور آپ کے بچوں کو بھی بہت کام آئے گا۔ اس لیے یہ ایک عربی کہاوت ہے کہ العلم بالصغر كالنقش في الحجر، کہ جو چیز بچپن کے اندر سادی تختی پہ لکھ دی جاتی ہے تو وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ جس وقت آپ کے دماغ کی تختی، آپ کے ذہن کی تختی بالکل سادی ہے، اور اس وقت جو آپ کی تختی پہ لکھا جائے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا اور اسی کے مطابق آپ کی زندگی گزرے گی، اور وہ چیزیں آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائیں گی تو ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ آپ کتنے بھی بڑے ہو جائیں، کتنے بھی بڑے عہدے پر پہنچ جائیں اور پڑھ لکھ کر کے آپ بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ بن جائیں اور ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے یا کوئی اور اس سے بھی بڑا منصب آپ کو اور اس سے بھی بڑا عہدہ آپ کو مل جائے تو بھی وہ چیزیں ہمیشہ آپ کے ذہن میں باقی رہیں گی اور کوئی شخص ان کا سودا نہیں کر سکتا، کوئی شخص ان کو آپ کو برگلا نہیں سکتا، آپ کو بیٹھا نہیں سکتا اور آپ کے ذہن و دماغ کے اندر اس کے خلاف بیٹھا نہیں سکتا۔ لیکن اگر آج آپ کے ذہن و دماغ میں صحیح باتیں نہیں بٹھائی گئیں اور خدا نخواستہ کوئی ایسی باتیں بٹھا دی گئیں جو کہ آپ کے جو ہے عقیدے سے ٹکراتی ہیں، جو کہ ہمارے دین سے ٹکراتی ہیں، ہمارے دین کے خلاف ہیں، تو پھر وہ چیزیں ہمیشہ باقی رہیں گی اور باقی نہیں رہیں گی۔ اس کی وجہ سے آپ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، شرک میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، بدعت میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں اور بہت سی گمراہیاں آپ کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ عقیدہ طحاویہ ہے اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت والجماعت کے یعنی مسلمانوں کے عقیدے بتلائے ہیں اس کتاب میں، اور یہ ایک مسلمان کا اپنے دین و اسلام کے سلسلے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ سب سے پہلے اللہ کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ کے سلسلے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں کہتے ہیں کہ ان اللہ واحد لا شریک لہ، کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یعنی ہم کو سب سے پہلے اپنے ذہن و دماغ میں یہ بیٹھانا ہے کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ بات اپنے ذہنوں میں اور اپنے دماغ میں اور اپنے جو ہے دل میں یہ بات نقش کرنا ہے، یہ بٹھانا ہے کہ اللہ ایک ہے، کئی خدا نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بہت سے خدا ہیں اور
الگ الگ کام ہے، کوئی روزی دیتا ہے تو کوئی پانی برساتا ہے، تو کوئی جو ہے وہ ہمیں پیسہ دیتا ہے، دولت دیتا ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ صرف ایک خدا ہے اور وہی جو ہے روزی دیتا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی دولت دیتا ہے، وہی پانی برساتا ہے۔ کوئی دیوی دیوتا یا کسی طرح کا کوئی اور معبود جو ہے وہ اللہ کا شریک نہیں ہے کاموں میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کام سے تھکتا نہیں ہے، لہذا ہم بندے اگر بہت سے کام ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم لوگ تھک جائیں گے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اور وہ اس کا کوئی شریک اور ساتھی نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے کہ جو اس کے کام میں ہاتھ بٹائے، اس کے کام میں ساتھ دے، بلکہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ یعنی اتنی بڑی مخلوق، اتنی بڑی کائنات جس کے اندر انسان بھی ہیں اربوں، اور اس کے علاوہ جانور ہیں، نباتات ہیں، اور ایسے ایسے کیڑے مکوڑے ہیں، لیکن سب کو روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات اور کوئی دوسرا اس کا شریک بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ کی وحدانیت میں کوئی دوسرا شریک ہو کہ اس کا ساتھ دے، اس کا ہاتھ بٹائے یا اس کا کچھ کام کر دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو حکم دیتا ہے اپنے فرشتوں میں سے تو وہ فرشتے جو ہے وہ کام کو انجام دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ معبود نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے وہ کارندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کارندے ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنے کاموں کے لیے منتخب کیا ہے، چنا ہے۔ چنانچہ بہت سے فرشتے ہیں، بے شمار فرشتے ہیں، لیکن ایک فرشتہ سب سے اہم فرشتہ اور سب سے جو ہے عظیم فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جو کہ وحی کے کام پر معمور ہیں، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لاتے تھے۔ قرآن پورا کا پورا قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اس کے علاوہ 4 فرشتے اللہ کے بہت ہی مقرب اور بہت ہی اہم فرشتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ روح نکالنے پر متعین ہے، بندوں کی روح کے نکالنے کا کام اللہ نے ان کے سپرد کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، جو بارش وغیرہ برسانے پر کا کام ان کو سونپا گیا ہے۔ حضرت جو ہے وہ اسرافیل علیہ السلام ہے، جو قیامت کا سور پھونکیں گے۔ تو 4 اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، بقیہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مگر یہ اللہ کے معاون و مددگار نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بعض کام سونپ دیے ہیں، بعض کام ان کے حوالے کر دیے ہیں، تو وہ کام یہ کرتے ہیں۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں اور اللہ اپنے کسی کام میں کسی کا محتاج نہیں۔ واللہ غنی عن العالمین، اللہ تبارک تعالیٰ تمام عالم سے بے نیاز ہے۔ اگر سارے لوگ اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیں، سارے لوگ اللہ کے لیے نماز پڑھنا چھوڑ دیں، صدقہ دینا چھوڑ دیں، روزہ رکھنا چھوڑ دیں، تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اللہ کی ذات میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ اسی طرح سے قادر رہے گا اور اسی طرح سے خالق اور رازق رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ مخلوق جو اس کی عبادت کر رہی ہے تو اس کے وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کی کچھ شان میں اضافہ ہو جا رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی کچھ حیثیت بڑھ جا رہی ہے، اس کا مرتبہ یا مقام بڑھا جا رہا ہے۔ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے مرتبے اور مقام میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ آپ عبادت کرتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، اپنی بخشش کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان میں کوئی بھی اللہ عبادت سے اللہ کا جو ہے وہ اضافہ نہیں ہوتا، اس کی شان میں، اس کی عزت کے اندر، اس کے مرتبے میں کوئی بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ تمام دنیا کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں۔ عبادت آپ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اسی بات کو اس میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہے اور
اور اس کے کوئی شریک نہیں. شریک کے کو کہا بہت سے لوگ ایسا ہے کہ جیسے کہ اپنے یہاں بہت سے غیر مسلم حضرات ہیں تو وہ مانتے ہیں کہ بھگوان ایک ہے، ایشور ایک ہے، لیکن اس کے شریک مانتے ہیں، شرکا مانتے ہیں. اور یہی کام مکے والے بھی کرتے تھے کہ وہ شریک مانتے تھے، مشرک تھے. مشرک کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات بانٹ دیے ہیں، فلاں جو ہے فلاں یہ کام کرتا ہے، فلاں وہ، اور یہ سب اللہ کی الوہیت میں اور اس کی خدائی میں شریک ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی خدائی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. یہ ہمیں عقیدہ رکھنا. آپ جو ہے یعنی یہ فرق کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے. یہ جو ہے بہت سے لوگ اس بات کے قائل ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، بھگوان ایک ہے، ایشور ایک ہے، مہاتما ایک ہے، اور مگر اس کے باوجود جو ہے وہ ان کے مانتے ہیں، ان کے ساتھی مانتے ہیں، ان کے ساتھی مانتے ہیں، ان کے شریک مانتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ ان کی روزی میں شریک ہے، اور فلاں شخص روزی دینے میں، فلاں شخص پانی برسانے میں، فلاں شخص جو ہے وہ پیدا کرنے میں، تو یہ سب دولت دینے میں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی شریک و ساتھی نہیں ہے. اسی لیے کفار مکہ مشرکین کہے گئے. مشرکین ان کو اسی وجہ سے کہا گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، یعنی اللہ کے شریک مانتے تھے. اللہ کا شریک ماننا بھی اسی طریقے سے کفر ہے جس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی شخص ایک مانے اور اس کے ساتھی مانے تو یا اللہ کا انکار کرے. تو جو شخص اللہ کا انکار کرے وہ بھی، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی شریک مانے، وہ دونوں کفر کے اندر برابر ہیں. لہذا مکے کے لوگ جو ہے وہ مشرک تھے، اور مشرکی پر کافر کا اطلاق کیا گیا. کافر کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنے والا. تو وہ لوگ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ مانتے تھے کہ ان کے بہت سے شریک ہیں، شرکا ہیں، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کام بانٹ دیے ہیں اور تقسیم کر دیے ہیں، اور وہ اللہ کی خدائی میں شریک ہیں. تو یہ آپ کو سب سے پہلے اپنے دماغ میں بٹھانا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ اپنی خدائی میں تنہا تنہا ہے اور اپنی ذات میں تنہا تنہا. 3 باتیں بتانا ہے. اللہ واحد فی ذاتہ وفی اسمائہ وصفاتہ وفی استحقاقہ للعبودیہ. 3 چیزوں میں اللہ تنہا تنہا ہے. ایک اپنی ذات میں تنہا تنہا ہے، یعنی کوئی دوسرا اللہ نہیں، بس ایک اللہ ہے اور کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے. اور اپنے ناموں میں اور اپنی صفتوں میں اکیلا ہے. نام اور صفت کے مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نام آئے ہیں، رازق، خالق، مالک ہے تو یا معز، مذل، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مالک یوم الدین، قیامت کا مالک ہے. اسی طرح اللہ خالق ہے، یعنی تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے. اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ رازق ہے، یعنی تمام مخلوق کو روزی دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ذلت دینے والا ہے. تو اب یہ اللہ کے سب جو ہے نام ہوئے. معز 99 وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بها. اللہ کی صفت رحمان، رحیم، یہ سب اللہ کی صفتیں ہیں. رحمان ہے، رحیم ہے. تو اب اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ناموں میں اور اپنے صفتوں میں بھی یکتا ہے، یعنی کوئی شخص اس کے نام میں اور صفت میں شریک نہیں ہے. اگر وہ رازق ہے تو وہی رازق ہے، کوئی دوسرا رازق نہیں ہے. خالق ہے تو وہی خالق ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، اس کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کائنات کے اندر آپ سب کو وجود بخشنے والا بس اللہ ہی کی ذات ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے. تو اس بات کا ہمیں عقیدہ رکھنا ہے، اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لینا ہے، پختہ کر لینا ہے، اور اپنے دل پر نقش کر لینا ہے، اپنے دل پر یہ بات لکھ لینا ہے کہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، یعنی کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے. کسی دوسرے پر اللہ کا لفظ نہیں بولا جائے گا، اللہ کا لفظ کسی دوسرے پر نہیں بولا جائے گا، صرف اللہ ہی پر بولا جائے گا. اور اپنے ناموں میں اور اپنی صفاتوں میں بھی وہ یکتا ہے، یعنی نام اور جو اس کی صفاتیں بیان کی گئی ہیں، 99 جو اس کے نام بنائے گئے ہیں، اور انہیں ناموں میں صفت
صفت ہے. ناموں میں صفت جیسے اللہ کا نام خالق ہے تو اس کے اندر صفت خلق ہے. اللہ کا نام رازق ہے تو اس کے نام اندر صفت رزق ہے. اللہ کے نام معیز ہے اس کے نام صفت عزت ہے. تو یہ سب اللہ کے لیے ثابت ہے. یعنی اللہ ہی تعالیٰ خالق ہے مالک ہے. یعنی خلق کی صفت صرف اللہ کے اندر پائی جاتی ہے. رزق دینے کی صفت صرف اللہ کے اندر پائی جاتی ہے. مالک زمین و آسمان کا مالک اللہ تبارک تعالیٰ ہے. لہذا ملکیت کی صفت اور بادشاہت کی صفت اللہ کے اندر پائی جاتی ہے. عزت دینے کی صفت صرف اللہ کے اندر پائی جاتی ہے. ذلت دینے کی صفت جو ہے وہ آپ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ اعتراض ہے کہ بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جیسے اس میں لگتا ہے کوئی دوسرا شریک ہے. مثال کے طور پر پیدا کرنے میں ہمارے والدین ہم کو بھی پیدا کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ خالق حقیقی ہے اور یہ خالق مجازی ہے. یعنی اگر اللہ تبارک تعالیٰ نہ چاہے تو ماں باپ سے بھی کوئی اولاد نہیں پیدا ہو سکتی. معلوم اولاد جو پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو پیٹ میں جو ہے وہ نہ پیٹ میں اولاد آئے اور نہ ہی معلوم ہو کہ وہ صحیح طریقے پر اس کی ولادت ہو سکے. تو معلوم ہو کہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے اور اس کے حکم کے بغیر کوئی جو ہے اس کے اندر روح ہی نہ پڑے. بچے کے اندر روح نہ پڑے. بچہ یا ناقص پیدا ہو یا پیدا ہی نہ ہو. تو یہ سب چیزیں جو ہے اللہ کی صفت ہے صفت خالق. ظاہر میں جو نظر آتا ہے وہ مجازی صفت ہے وہ حقیقی صفت نہیں ہے. تو سب سے پہلے آپ کو یہ سنو غور سے تم لوگ باتیں بہت کر رہے ہیں یہ دماغ میں بیٹھا ان اللہ واحد لا شریک لہ. کہیے ان اللہ واحد لا شریک لہ. کہیے زبان سے ان اللہ واحد لا شریک لہ. ان اللہ واحد لا شریک لہ. ان اللہ واحد لا شریک لہ. یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کا کوئی ساجی نہیں ہے. اس کا کسی کائنات کے اندر کسی کام میں اس کا کوئی ساجی اور ساتھی اور معاون اور مددگار نہیں ہے جس کا کہ حصہ ہو الوہیت کے اندر اور خدائی کے اندر. پھر دوسرا عقیدہ ہے کہ لا شیء مثلہ. اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں. اللہ کی طرح کی کوئی چیز نہیں. قرآن مجید میں آیا ہے لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. سمیع البصیر کا لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر کہ اللہ کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. لہذا مخلوق کے اندر کوئی بھی اللہ کی طرح کا نہیں ہے. یعنی جیسے اللہ کے ہاتھ ہیں لیکن آپ کہیں ہماری طرح کے ہاتھ ہیں نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے منہ ہے لیکن آپ کہیں ہماری طرح کا منہ ہے نہیں. کسی سے مشابہت نہیں دے سکتے. کسی سے مشابہت نہیں دے سکتے. بس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں قرآن میں آیا بل یداہ مبسوطتان. اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. تو ہاتھ کا جو ہے ہاتھ کے بارے میں آیا قرآن میں. اسی طرح آیا کل شیء ہالک الا وجہہ. ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے چہرے کے یعنی اس کی ذات کے. وہاں وجہ کا لفظ اللہ کے لیے آیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے وہ رجل کا لفظ آیا ہے کہ جہنم جو ہے وہ چلائے گی اور کچھ اور کچھ اور کچھ لاؤ. تو اللہ تعالیٰ اپنا پیر اس پر رکھ دیں گے تو وہ چپ ہو جائے گی. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے پیر کا بھی ثبوت ہے. تو اس طریقے سے قرآن مجید کے اندر ساری چیزوں کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہیں پیر بھی ہیں چہرہ بھی ہے اور جو ہے مگر کیا ہماری طرح ہے یا کسی اور انسان کی طرح ہے؟ نہیں. نہ کسی انسان کی طرح ہے نہ ہماری طرح ہے. ہم اس کو کسی سے تشبیہ نہیں دے سکتے. لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. جو ہے اس کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ سننے والا دیکھنے والا. جب اس کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے تو صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا گیا ہے
کہ اس کے ہاتھ ہیں پیر ہیں لیکن وہ ہماری طرح کے نہیں ہیں. چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ قرآن میں آیا ہے کہ استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا، عرش پر بیٹھ گیا. تو سوال یہ ہے کہ عرش پر اللہ بیٹھ گیا تو کیسے بیٹھا؟ کیا ہماری طرح سے بیٹھا ہوا ہے یا کسی اور؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات کہی اور وہی آج اہل سنت والجماعت یا تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے. کہا کہ الاستواء معلوم، قرآن میں آ گیا تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یقینی ہے. معلوم کا مطلب یقینی ہے، استواء یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں. والکیفیت مجہول، لیکن اللہ کیسے بیٹھا ہے ہم نہیں بتا سکتے. اللہ کی یہ صفت نہیں جانتے کہ وہ ہم کس طرح بیٹھا، ہماری طرح بیٹھا ہے، کسی اور کی طرح بیٹھا ہے. بیٹھنے کی کیفیت ہم نہیں بیان کر سکتے. والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، بیٹھا ہوا ہے، تو اس پر ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے، مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب قرآن نے کہا ثم استوى علی العرش تو معلوم ہوا کہ استوى. اور والسؤال عنہ بدعۃ، اور یہ پوچھنا کہ کیسے بیٹھا ہے، کس طرح بیٹھا ہے، یہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، بدعت ہے. تو لہذا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل صاف کر دیا کہ اللہ کے سلسلے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس کے جیسے کوئی چیز نہیں. لیکن اب جب اگر خالی اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہہ دیتا کہ لیس کمثلہ شیء، تو یہ ہو جاتا کہ پتہ نہیں وہ سنتا بھی ہے کہ نہیں ہے، دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے، اس کو جو ہے وہ قدرت ہے کہ نہیں ہے. تو کہا گیا کہ نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن وہ سنتا بھی اور دیکھتا بھی ہے. اس کا مطلب یہ نہ سمجھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات بالکل گونگی ہے، بہری ہے، اندھی ہے، تو اس لیے سمیع البصیر کہہ کر کے بتایا گیا. نہیں، وہ سب سنتا ہے اور سب دیکھتا ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے. تو اس سے پتہ لگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو ہم معطل نہیں مان سکتے، معطل نہیں مان سکتے، یعنی بالکل بیکار کر دیں یہ نہیں، کچھ ہے نہیں، تو وہ بھی درست نہیں ہے. بلکہ تعطیل بھی نہیں کر سکتے، نہ تشبیہ دے سکتے ہیں اور نہ اس کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں اور نہ کوئی اس کی مثال اور نمونہ دے سکتے ہیں. یعنی جیسے آدمی سمجھانے کے لیے کوئی مثال دے دیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ہم مثال بھی نہیں دے سکتے کہ وہ ہماری طرح بیٹھا ہوا ہے یا ہماری طرح ہے، ایسی مثال نہیں دے سکتے. نہ کسی سے مشابہت دے سکتے ہیں کہ فلاں انسان کی طرح بیٹھا ہے جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اس کی طرح بھی وہ بھی نہیں، نہ کوئی کیفیت بیان کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات پر ہمیں یقین رکھنا ہے، لیکن ہم ان کی کیفیت اور ان کی نہیں جانتے، اور نہ ہم ان کو کسی سے تشبیہ دے سکتے ہیں اور نہ کوئی ان کی مثال بیان کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ولا شیء یعجزہ، کوئی چیز اللہ کو تھکاتی نہیں ہے. انسان جو ہے، اور قرآن میں آیا ہے کہ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. آپ کو مثلا 500 آدمی کو اکیلے ایک آدمی کو اس کی ذمہ داری دے دی جائے کہ ان کو دیکھو بھالو، ان کو کھلاؤ پلاؤ اور ان کو اچھی طرح رکھو، تو وہ ایک آدمی بیچارہ جو ہے تھک کے چور ہو جائے گا اور بالکل بے بس ہو جائے گا اور بالکل وہ مردے کی طرح ہو جائے گا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کو چلا رہا ہے، لیکن ذرہ برابر بھی اسے تھکاوٹ نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ اس نے 1 ارب مخلوق کو روزی دینا تھی تو اب جو ہے وہ 2 ارب لوگ ہو گئے ہیں تو وہ کیسے اس کو روزی دے، اب تو تھک جائے گا. نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کرتی، وہ تھکتا نہیں ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر وقت
کوئی ایک ذرہ بھی اللہ کی جو ہے علم سے غائب نہیں ہوتا. کائنات کا ایک ذرہ ایک پتا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ تھکتا نہیں ہے. انسان تھک جاتا ہے. انسان مثال کے طور پر ابھی 2 دن مسلسل آپ سے کام لیا جائے اور رات میں آپ کو سونے بھی نہ دیا جائے تو آپ بالکل تھک جائیں گے, بالکل مردہ ہو جائیں گے, کسی کام کے لائق نہیں رہیں گے, نہ دماغ آپ کا کام کرے گا, نہ آپ کے ہاتھ پیر کام کریں گے. 2-3 راتیں آپ کے جگ گئے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نہ تو سوتا ہے نہ اونگ آتی ہے اور اتنی بڑی کائنات چلا رہا ہے, اربوں آدمیوں کو کھلا رہا پلا رہا ہے اور ان کے سب کے بارے میں معلومات ہے کون کیا کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ تھکتا نہیں. جو تھکتا نہیں ہے, عاجز نہیں ہوتا, وہ پریشان نہیں ہوتا, وہ یہ کہ بے بس نہیں ہوتا, بلکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے جس طرح سے پہلے تھی ویسے ہی رہتی ہے. چاہے جتنا بھی اس کے ذمہ داری ہو, چاہے جتنا اس کے ذمہ کام ہو, وہ کبھی بھی تھکتا نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں آیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ کوئی چیز بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے. شیء زمین اور آسمان سب کے اندر کوئی بھی چیز اللہ کو عاجز اور بے بس نہیں کرتی ہے. إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا اللہ کی ذات جاننے والی ہے اور ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کا علم رکھتی ہے. یہ نہیں کہ کوئی چیز رات کی تاریکی میں کوئی کام کیا جائے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس سے غافل رہ جائے, اس کو معلوم نہ ہو, ایسا نہیں. کہتے ہیں علماء جو ہے مثال دیتے ہیں کہ کالے پہاڑ میں کالی رات کو کالی چیونٹی جدھر جدھر جاتی ہے اور جو کرتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کا علم رہتا ہے. رات بالکل کالی ہو یعنی لائٹ فائٹ کچھ نہ ہو, بالکل اندھیری رات ہو اور پہاڑ ہو, بہت بڑا پہاڑ, اور پہاڑ کے مقابلے میں چیٹی کی کیا حیثیت, ایک پہاڑ میں کتنی چیٹی لاکھ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کتنی بن سکتی ہیں. تو ایک معمولی سی چیٹی ہو اور وہ جو ہے اندھیری رات میں اور کالے پہاڑ کی کون سا ہو, سفید نہ ہو, کالا ہو اور خود چیونٹی بھی کالی ہو, تو بھی کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حرکات پر اس کی حرکت پر نگاہ رکھتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ جو ہے وہ چیز چھپ نہیں سکتی, وہ چیونٹی بھی چھپ نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ اس چیونٹی کا پیٹ رکھتا ہے. تو معلوم یہ ہوگا کہ اندھیری رات میں کالے پہاڑ میں کالی چیونٹی جو ہے وہ جو کچھ کرتی ہے اور جدھر جاتی ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم ہے. تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی, کوئی چیز چھپی نہیں رہتی, وہ ہر چیز کو جانتا اور ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو اسی لیے کہا گیا کہ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ. تیسری بات جو آپ کو بلکہ چوتھی ہو گئی جو بات آپ کو عقیدے میں آپ کے ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. عبادت کے لائق وہی ہے. نماز ہم پڑھیں گے تو کس کے لیے, اللہ کے لیے. روزہ رکھیں گے تو کس کے لیے, اللہ کے لیے. زکات دیں گے تو کس کے لیے, اللہ کے لیے. حج کریں گے تو کس کے لیے, اللہ کے لیے. معلوم ہوا صدقہ و خیرات کریں گے تو اللہ کے لیے. کوئی بھی علم دین حاصل کریں گے تو اللہ کے لیے. معلوم ہوا کہ کوئی بھی عبادت کا کام ہم جو ہے جو کریں گے وہ صرف اللہ کے لیے کریں گے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے, کسی دوسرے کو لیے ہم نہیں کریں گے. ہم عبادت کے لائق کوئی دوسرا نہیں ہے. عبادت کا مستحق صرف اللہ کی ذات ہے. لہذا کسی پیر پیغمبر کی عبادت نہیں کی جائے گی, کسی بڑے کو سجدہ نہیں کیا جائے گا, کسی کے اور کے لیے وہ نماز نہیں پڑھی جائے گی, کسی اور کے لیے حج نہیں کیا جائے گا. بہت سے لوگ جو ہے قبروں پہ جاتے ہیں اور قبروں پر جو ہے اپنی ضرورت مانگتے ہیں, اپنی حاجت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ سے جو ہے یہ پوری کر دیں گے, ان کے ذریعے سے اللہ پوری کر دے گا. نہیں, سب چیز اللہ ہی تبارک تعالیٰ پوری کرتا ہے. کوئی جو ہے بڑے سے بڑا پیر, بڑے سے بڑا ولی, کوئی بھی اللہ جو ہے وہ آپ کی ضرورت کو نہیں پوری کرتا.
ہوتا. آپ کی ضرورت صرف اللہ تعالیٰ پوری کرے گا. اس لیے کہ وہ قبر میں ہے، وہ خود محتاج ہے، تو وہ آپ کی کیا ضرورت پوری کرے گی؟ اللہ کے نیک بندے ضرور ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے، اس میں کوئی شک نہیں. لہذا ان کی عزت کی جائے گی، ان کے لیے فاتحہ پڑھیے، ان کے لیے اور ان کے لیے دعا کیجیے، دعائیں مغفرت کیجیے، لیکن ان سے کوئی سوال نہیں ہے، ان سے کوئی چیز آپ مانگیں گے، ان کے قبر پہ جا کے سجدہ نہیں کریں. سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کے لیے بس سجدہ ہے. کسی دوسرے کے سامنے آپ کو سجدہ نہیں کرنا، نہ کسی پیڑ کے سامنے، نہ کسی جو ہے پتھر کے سامنے، نہ کسی بزرگ کے قبر کے سامنے، نہ کسی بزرگ کے سامنے. کوئی آپ کو سجدہ نہیں کرنا ہے، سجدہ صرف اللہ کو کرنا ہے. بہت سے لوگ دیوہ شریف جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ 60 چکر لگاتے ہیں، جیسے حج کے اندر 60 چکر لگاتے ہیں، اس طرح دیوہ کے اندر نیچے 60 چکر لگاتے ہیں. یہ سب شرک ہے، اس لیے کہ حج اللہ کا گھر صرف مکہ مکرمہ میں ہے اور کہیں اللہ کا گھر نہیں. اسی کے چکر لگائے جائیں گے، اسی کا طواف کیا جائے گا. اس کے علاوہ کسی بڑے سے بڑے آدمی کا ہو، بڑے سے بڑے بزرگ ہو، اس کا طواف نہیں کیا جائے گا. نہ جو ہے اجمیر شریف میں طواف کیا جائے گا. طواف جو ہے بس خانہ کعبہ کا کیا جائے گا، وہی بیت اللہ ہے، وہی خانہ کعبہ ہے، وہی اللہ کا گھر ہے، بس اس کا طواف ہوگا، اس کے ساتھ پھیرے لگیں گے، 60 چکر لگیں گے. اس کے علاوہ کسی چیز کا طواف نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ کتنے بڑے بزرگ ولی اور کیوں نہ ہو. تو یہ کوئی اس میں بتایا گیا کہ لا الہ غیر اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. معبود سے مراد عبادت کے لائق ہے، ہم عبادت اسی کے لیے کریں گے اور کسی دوسرے کی عبادت نہیں کریں گے. نماز کسی اور کے لیے نہیں پڑھیں گے، سجدہ کسی اور کے لیے نہیں کریں گے، اسی کے لیے کریں گے. تو اگر کوئی شخص ان چیزوں میں کسی کو شریک کرتا ہے تو گویا وہ شرک میں مبتلا ہے، وہ بدعت میں مبتلا ہے. پھر اللہ کے بارے میں ایک چیز کا اور عقیدہ رکھنا ہے، قدیم بلا ابتدا، ایک جگہ ہو رہا ہے قدیم بلا ابتدا دائم بلا انتہا. کہو مجھے قدیم بلا ابتدا ودائم بلا انتہا. قدیم بلا ابتدا دائم بلا انتہا. قدیم یعنی اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے. جب پوری دنیا میں کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ موجود. جب کسی ایک انسان کو، آدم کو بھی اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا تب بھی اللہ تعالیٰ موجود تھا. اللہ کو مخلوق کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سب مخلوق ہو تبھی اللہ تعالیٰ خالق کہلائے گا. اللہ تعالیٰ خالق ہے ازل سے، اسی کو کہتے ہیں ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ نہیں کہ زمین و آسمان ہو تبھی اللہ تعالیٰ خالق ہوگا، یہ مخلوق ہو، آپ لوگ ہو سب، تب اللہ تعالیٰ خالق کہلائے گا. بلکہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے خالق ہے اور ہمیشہ خالق رہے گی. اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. یعنی کیا مطلب؟ یہ سب قیامت آ جائے، پوری دنیا فنا ہو جائے، آپ سارے دنیا کے لوگ سب فنا ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی ذات فنا نہیں ہوگی. اللہ کی ذات جو ہے وہ فنا نہیں ہوگی. چنانچہ حدیث میں قرآن میں آیا ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی لیکن اللہ کی ذات کبھی نہیں فنا ہوگی. یہ شجر و حجر، یہ زمین و آسمان، یہ جو ہے دنیا، یہ حیوانات، یہ نباتات اور یہ کیڑے مکوڑے، یہ سب دنیا میں ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کی ذات کبھی ختم نہیں ہوگی. اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. جس وقت اس دنیا میں کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، نہ ایک پتا تھا، نہ ایک درخت تھا، نہ ایک انسان تھا، تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ موجود تھا. اللہ تعالیٰ موجود تھا. اسی کو کہتے ہیں ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یعنی پوری کائنات فنا ہو جائے گی، یہ دنیا کا ایک ایک ذرہ ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کی ذات فنا نہیں ہوگی، اللہ کی ذات باقی رہے گی. چنانچہ آتا ہے جس میں یہ سب کو زمین و آسمان بھی باقی رہیں گے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات بیمینہ. آیا ہے کہ وہ دن یاد کرو جبکہ یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی، یعنی یہ زمین باقی نہیں رہے گی.
والسماوات مطویات بیمینہ، اور یہ جو آسمان ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، جیسے کوئی کپڑا لپیٹنے کیوں اسی طریقے سے یہ سارے ساتوں آسمان اللہ تعالیٰ زمین کے جو ہے آسمان میں یوں لپیٹ لے گا کپڑے کی طرح، اس کے ہاتھ میں لپٹ جائیں گے۔ مطویات بیمینہ، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہے، قرآن میں آیا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات بیمینہ، یہ جو ہے زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے، زمین بدل دی جائے گی زمین کے علاوہ، اور آسمان جو ہے بیدیہ اللہ کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ مطویات کے معنی لپٹے ہوئے، جیسے کپڑا لپیٹا جاتا ہے اس طرح ساتوں آسمان کو اللہ تبارک تعالیٰ ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اپنی قدرت دکھانے کے لیے کہ یہ سب چیزیں ہمارے تابع ہیں اور ہم ہماری بنائی ہوئی ہیں، اور ہم جس طرح چاہیں گے رکھیں گے، اور جب چاہیں گے وہ فنا کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو یہ گویا جو ہے اسی بات کو کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے پہلے کچھ نہیں ہے اور نہ اللہ کی ذات کے بعد کوئی چیز رہے گی، لہذا وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ ایک دوسری بات ہے کہ ولا یفنا ولا یبید، نہ اللہ کی ذات فنا ہوگی ولا یبید، اور نہ ہلاک ہوگی، یعنی نہ فنا ہوگی نہ ہلاک ہوگی۔ دو باتیں کیوں کہیں گی؟ فنا کہتے ہیں بالکل ختم ہو جانا، جیسے مثال کے طور پر آدمی ہے اس کو جلا دیتے ہیں، جب جلا دیا، یا لکڑی ہے لکڑی کو آپ نے جلا دیا تو وہ لکڑی کا وجود ہی ختم ہو گیا، وہ تو راکھ بن گئی، اب لکڑی کہاں؟ لکڑی آپ اس کو کوئی کہے گا نہیں، وہ تو راکھ کہے گا، فنا ہو۔ اور ہلاک کہتے ہیں جسم موجود ہو اور مگر یہ کہ وہ اس کے اندر روح نکل جائے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نہ تو اس کو فنا ہے یہ بالکل ختم ہو جائے، لکڑی کی طرح ختم ہو جائے، اور نہیں ہلاک ہوگی کہ معلوم جسم تو ہے لیکن اس کے اندر سے روح نکل رہی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نہ تو فنا ہوگی اور نہ ہلاک ہوگی، وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ، اور اللہ تبارک تعالیٰ نہیں ہوگا وہی جو چاہتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی دنیا کا ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گر سکتا۔ لا تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، کیا ہے؟ وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، یعنی کوئی بھی پتا نہیں گرتا مگر اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں ہوتا۔ بتائیے ایک چھوٹی چھوٹی معمولی چیز، جزیات کا بھی اللہ کو علم رہتا ہے، کلیات کا بھی اللہ کو علم رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس اللہ کو صرف کلیات کا علم ہوگا، جزیات کا نہ ہو۔ کہ مثال کے طور پر اس گھر میں ہمارے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ 7 لوگ ہیں، 8 لوگ، تو بس اللہ کو یہ پتا ہو کہ ہاں اس گھر میں 8 لوگ نہیں، اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ 8 لوگوں میں کون کون ہے، اس کو کہتے ہیں جزیات۔ کتنے مرد ہیں، کتنی عورتیں ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنے لڑکے ہیں، جس کی کتنی عمر ہے، کون کیا کھاتا ہے کون پیتا ہے، سب اللہ کا علم۔ یعنی اللہ کو ایک جزیے کا علم رہتا ہے، یہ نہیں کہ صرف بس یہ ہے کہ ہاں یہ لوگ کھائیں 7-8 لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں نا، ہوں گے کوئی چھوٹا ہوگا بڑا ہوگا، ایسا نہیں، سب کے بارے میں پتا ہے، ایک چیز کے بارے میں اللہ کے علم میں ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے خالی نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن میں ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو چاہتا ہے کہ یہ چیز ہو جائے تو کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جائے، یعنی اللہ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو تو اگر گلاس ہے تو گلاس کے لیے شیشہ لانا پڑے گا، مستری لانا پڑے گا، اس کے لیے مشین لانا پڑے گی، تب یہ گلاس بنے گا، تب یہ گلاس وجود میں آئے گا، نہ جانے کتنی چیزیں اس میں ضرورت پڑے گی تب جا کے یہ گلاس بنے گا۔ اگر یہ پلیٹ ہے تو اس پلیٹ کے لیے کیا کیا چیزیں آپ کو کرنی پڑے گی تب جا کے یہ پلیٹ وجود میں آئے گی، لیکن نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ بن جا بس پلیٹ بن گئی۔ یہ نہیں کہ اب اس کے لیے پلاسٹک لاؤ، اس کے لیے کاریگر لاؤ، اس کے لیے مشین لاؤ، اس کے لیے ڈھالنے کا آلہ لاؤ، کیسے ڈھلے گی، اس پر نقش و نگار بنیں گے تو اس کے لیے الگ مشین لائی، اس کی کوئی ضرورت۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ بس ارادہ کرتا ہے اور
علماء نے لکھا ہے کہ اس کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ کن ہو جا، ہم کو یہ کہنے کی ضرورت پڑتی کہ ہو جا تب وہ ہوتی نہیں، اللہ تعالیٰ کو کہنے کی ضرورت نہیں، بس اس کے دل میں آیا، اس کے خیال آیا، اس کا ارادہ، اس کی مشیت بھی، وہ چیز وجود میں آ گئی، وہ چیز وجود میں آ گئی۔ یہ نہیں کہ اس کو یہ کہنا پڑے کہ یہ ان کو 2 بچوں کی مطلب ان کو 2 دکانوں کی ضرورت ہے، لہذا جو ہے 2 دکانیں ہو جائیں ان کی، نہیں ایسا کچھ نہیں، بس اللہ تبارک تعالیٰ نے دل میں ارادہ کیا اور بس وہ چیز ہو گئی۔ یہ بھی نہیں کہتا ہو جا، بلکہ یہ تو ایک تعبیر ہے، یہ بتایا گیا ہے آپ کو کہ اس طرح اللہ تعالیٰ تاکہ آپ سمجھ سکیں، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت سے ہر چیز، اس کے ارادے سے ہر چیز ہو جاتی ہے، اس کو کسی چیز کے کہنے کی، کرنے کی اور کسی طرح کی تکلیف اٹھانے کی، کسی طرح کی مشقت برداشت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم تو ہر چیز میں خدا مشقت برداشت کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، دھوپتے ہیں، چلتے ہیں، ادھر جاتے ادھر جاتے، تب ہاتھ پیر مارتے، تب ایک چیز جو ہے یہ جلسہ مثال کے طور پر آپ کو کرنا تھا، تو اب آپ جو ہے صبح سے پریشان ہیں، یہ کرنا ہے، لڑکوں کو ایسے جمع کرنا ہے، ایسے جو ہے کرسی لانا ہے، اور ایسے یہ بچھانا ہے، اور ایسے لائٹ جلانا ہے، اور سب چیزوں کے آپ محتاج ہیں، تب جا کے یہ جلسہ ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، بس وہ ارادہ کرتا ہے، اس کے ارادے اور اس کی مشیت سے ہر چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اچھائی اور برائی دونوں چیزیں اللہ کے طرف، اللہ ہی کی مشیت سے ہوتی، اللہ کے ارادے سے ہوتی۔ یعنی آپ کوئی چیز سوچے کہ برا کام اللہ کے اس سے نہیں ہوتا، نہیں، برا کام بھی اللہ کی طرف سے جو ہے اللہ ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی چور چوری کرتا ہے، کوئی شرابی شراب پیتا ہے، تو وہ بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت سے، لیکن اس پر اللہ کی مرضی نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہے، ہوتا اللہ کے حکم سے، ورنہ اللہ کا ارادہ ناقص مانا جائے گا، اللہ کے اختیارات ناقص مانے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو ہے آپ کی شرابی ہے تو اس پہ تو اللہ کے کوئی اختیار نہیں چلتا، اللہ کے تو اس سے بے بس ہے، اس کے عاجز ہیں، تو نہیں ہے، یا یہ وہ چوری کرتا ہے تو اللہ نے اگر اس پہ بس چلتا نہیں، اسے چوری کرتا رہے گا، نہیں، چوری کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، یا کوئی اور برا کام میں مبتلا ہے، اس کا برائی اور اچھائی سب اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ اچھائی سے اللہ خوش ہوتا ہے اور برائی سے ناراض ہوتا ہے، لیکن ہوتی سب اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت اور ارادے اور اس کے حکم سے ہی ہر چیز ہوتی ہے، اس کے حکم اور ارادے سے نہیں ہے۔ بری چیزوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس کو مت کرو، اس سے ہم ناخوش ہوتے ہیں، اور اچھی چیزوں کے متعلق کہا اور کہ اس کو کرو، اس سے ہم خوش ہوتے ہیں۔ آپ ایک سوال بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب سب کچھ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، چور چوری اللہ کے حکم سے کرتا ہے، شرابی شراب اللہ کے حکم سے پیتا ہے، تو اس میں اس کا کون سا گناہ، اس کا کون سا گناہ؟ جو سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، نماز ہم پڑھ رہے تو اللہ کے حکم سے، اور نماز نہیں پڑھ رہے تو اللہ کے حکم سے، تو پھر ہمارا گناہ کیا ہوا؟ ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ سزا کیوں دے گا جب سب اسی کے حکم سے ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو تھوڑا بہت آپ کو اختیار دیا ہے، جو آپ جو چیز کرنا چاہیں کر لیں، اور جو چیز نہ کرنا چاہیں نہ کریں، جو آپ کو معلوم ہوتا ہے، آپ پانی پینا چاہیں پی سکتے ہیں، نہیں پینا چاہیں نہ پئیں، آپ نماز پڑھنے جانا چاہیں چلے جائیں، نہ جانا چاہیں نہ جائیں، تو یہی جو تھوڑا سا، پورا اختیار تو آپ کو نہیں ہے، لیکن جو تھوڑا سا اختیار اللہ نے دیا ہے، بس اسی پر گرفت ہوگا، اسی پہ معاوضہ ہوگا، اسی پر سزا اور جزا ہوگی، اسی پر عذاب اور ثواب ملے گا، اسی چیز پر۔ تو یہ جو ہے یہ عقیدہ رکھنا ہے، اور پھر تھوڑا سا زیادہ ٹائم تو نہیں ہو، بند کر ختم کر جیسا کہو، تھوڑا سا 2-4 منٹ اور، لا تبتغوا الأوهام ولا تدركوا الأفهام، جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ حی لا یموت، وہ زندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آتی، قیوم لا ینام، ہر وقت وہ کائنات کی دیکھ بھال میں لگا ہے، کبھی اس پر نیند یا اونگ تاری نہیں ہوتی،
اور وہ اس کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ حی لا یموت. یہ جگہ جگہ آپ پڑھتے ہیں قرآن میں حی لا یموت کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، یعنی اس پر موت نہیں آنی ہوتی، اس پہ کبھی غفلت آنی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ پہ موت نہیں آتی. اور قیوم کے معنی ہوتے ہیں وہ ہر وقت کائنات کی اور اپنے مخلوق کی دیکھ بھال میں، اس کی حفاظت میں لگا ہے. کبھی اس کو نیند نہیں آتی، کبھی اونگ نہیں آتی، کبھی اس کو غفلت نہیں ہوتی. خالق بلا حاجہ، رازق بلا معونہ، ممیت بلا مخافہ، باعث بلا مشقہ. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو جو پیدا کیا ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کی ضرورت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لیکن اگر کوئی بھی پوری مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی عبادت نہ کرے تب بھی اس کا کچھ فرق نہیں پڑتا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی شان میں کوئی اضافہ یا اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہونی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تمام کے تمام انسان اور تمام کے تمام جنات اور ساری کی ساری مخلوق اس بات پر اتفاق کر لے اور اس بات پر جو ہے اس بات کو طے کر لے کہ اللہ کو ہم کو نقصان پہنچائیں گے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر یہ دنیا کی پوری مخلوق اور کائنات یہ طے کر لے کہ ہم کو اللہ کو نقصان پہنچانا ہے تو جو ہے نہیں پہنچا سکتے. اور اگر کوئی چاہے کہ اللہ کو ہم کچھ فائدہ پہنچائیں تو اگر ساری کی ساری مخلوق، سارے انس اور سارے جن سب کے سب اس بات پر اتفاق کر لیں اور سب یہ طے کر لیں اور سب آپس میں متحد ہو جائیں اور سب جو ہے متحد ہو کر کے یہ کہیں کہ ہم اللہ کو آج فائدہ پہنچائیں گے تو اس کو کچھ ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی مخلوق جو ہے نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ تعالیٰ مخلوق کو نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن اللہ کو کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا. لہذا اللہ نے اس مخلوق کو جو بھی پیدا کیا ہے وہ صرف اس لیے اپنی ضرورت کے لیے نہیں پیدا کیا بلکہ انما خلقہم لعبادتہ، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لہذا تمام مخلوق کو وہ رزق دیتا ہے، انس ہو، جن ہو، پرندے ہو، جانور ہو، مومن ہو، کافر ہو، سب کو اللہ رزق دیتا ہے. اور اس کی ان کو سارے لوگوں کو رزق دینے کے باوجود اس کی بادشاہت میں ذرہ برابر کمی نہیں آتی، ذرہ برابر اس کی بادشاہت میں کمی نہیں آتی. کہتے ہیں کہ سمندر کے اندر اگر سوئی ڈالو اور سوئی کے بعد پھر نکال لو تو اس میں جتنا جو ہے پانی لگ جاتا ہے اتنا پانی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ہے قدرت میں اور اس میں کمی نہیں کرتا. اگر ساری مخلوق کو روزی دے، ساری مخلوق کو روزی دے تو اتنی بھی اس میں اس کے بادشاہت میں، اس کے ملک میں، اس کے رزق میں اتنی بھی کمی نہیں آتی. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ ہی تعالیٰ موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے، سب اللہ کے جو ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اور اللہ ہی تبارک تعالیٰ چنانچہ قرآن میں آیا ہے قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. میرے رب کی قسم تم ضرور ضرور ایک دن قبر سے اٹھائے جاؤ گے اور پھر تم نے جو کچھ عمل کیا ہے اس عمل کے بارے میں تم کو بتایا جائے گا. اور جو کافر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ نہیں زندہ کیے جائیں گے تو وہ سمجھ لیجیے کہ بڑے ہی وہ مبتلا ہیں ایک طرح کے جو ہے وہ غلطی میں، اور بڑی ہی جو ہے غلطی میں وہ مبتلا ہیں. وہ حقیقت میں سارے کے سارے لوگ دوبارہ قبر سے اٹھائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے اور پھر ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا. وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. اور یہ بات اللہ کے لیے بہت معمولی، بہت آسان ہے. آپ سوچیں گے کروڑہا اور اربہا مخلوق اور وہ بھی آج اربوں تعداد ہے اور دنیا کب سے قائم ہے تو اس وقت سے لے کر اور پھر قیامت بھی کب آئے گی اور اتنے درمیان کتنے آدمی ہو جائیں گے، کتنے لوگ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس سب کو کیسے اٹھائے گا اور کیسے سب کا حساب لے گا،
اور کیسے سب کو جزا اور سزا دے گا تو اللہ کے لیے بہت مشکل ہے. ابھی ہندوستان میں ہو کوئی جیل تو وہ جیل اگر بھرنے لگے تو ناکافی ہو جائے گی, جیل چھوٹی پڑ جائے گی. تو اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جہنم چھوٹی پڑ جائے گی, جنت چھوٹی پڑ جائے گی. اور اتنے لوگوں کا حساب لے گا تو اللہ تعالیٰ تھک جائے گا اور کیا کرے گا, تو کرے وہ ذالک علی اللہ یسیر, یہ سب کرے گا اور اللہ کے لیے بہت معمولی بات, بہت آسان بات ہے. یعنی کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ یہ سوچیں آپ کہ کیسے اتنی بڑی مخلوق کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا اور کیسے ان کو جزا و سزا دے گا, کیسے ثواب و عقاب دے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے یہ کام بالکل آسان ہے, بہت معمولی ہے, کوئی شخص اس کو مشکل نہ سمجھے. تو اللہ تبارک ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالی انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. بار بار اس بات کو کہا جاتا ہے کہ تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور تم کو ایک دن جمع کیا جائے گا حشر میں, اور اس میں کسی طرح کا شک نہیں ہے. چنانچہ قرآن میں آیا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ, یقیناً تم جو ہے تمام لوگوں کو ایک اس دن جمع کیا جائے گا جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی قیامت کے دن ساری مخلوق کو اکٹھا کیا جائے گا, حشر کا میدان برپا ہوگا, قیامت جو ہے اور سب لوگوں سے حساب و کتاب ہوگا. اور یہ سب اللہ کے لیے آسان ہے, معمولی چیز ہے. کذالک, ایک جگہ قرآن میں آیا کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون, ایسے ہی ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم لوگ یاد رکھو. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کیا, اسی طریقے سے دوبارہ پھر قبروں سے پیدا کر دے گا اور نکال دے گا. اور یہ بات اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے. تو ہمیں آخرت پر بھی یقین رکھنا ہے کہ آخرت ہے, اور سب سے پہلی زندگی اور پہلا مرحلہ آخرت کا قبر ہے. پہلے قبر میں جانا ہے, قبر میں حساب کتاب ہوگا, پھر اس کے بعد ایک جب پوری دنیا فنا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ سارا حکم دے گا اور سارے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے حشر کے میدان میں, اور سب کا حساب و کتاب ہوگا اور اسی کے مطابق جنت اور جہنم ملے گی. تو ہم کو اس بات پر بھی یقین رکھنا ہے, عقیدہ رکھنا ہے کہ آخرت کی زندگی ہے. بہت سے لوگ آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں جب تک دنیا میں رہتے ہیں, تو کہتے ہیں آخرت کوئی چیز نہیں. قرآن نے صاف صاف بتا دیا جائے کہ آخرت ہے اور اس کے بعد ایک زندگی ہے اور اسی میں جنت و دوزخ ہے. تو اس لحاظ سے کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. آج لوگ عیش و آرام میں اتنا مست ہو جاتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ آخرت کی کوئی زندگی نہیں. آخرت کی فکر کرنا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني, کہ ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے عمل کا محاسبہ کرتا رہے اور موت کی آخرت کی زندگی کی تیاری کرتا ہے. آخرت کی زندگی کو جو تیاری کرے وہ ہوشیار آدمی. اور کہا کہ وہ آدمی بے وقوف ہے, احمق ہے, جو کہ خواہشات کے پیچھے چلے, اپنی مرضی کے مطابق کام کرے, اللہ کے احکام پر عمل نہ کرے, اور جو ہے وہ تمنا علی اللہ الامانی, اور اللہ سے یہ آرزو کرے کہ اللہ تعالیٰ تو بخش ہی دے گا, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو کہا کہ یہ ایسا شخص بے وقوف اور احمق ہے. ہوشیار وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرتا ہے, آخرت کی فکر کرتا ہے اور آخرت کے لیے اپنے کام کرتا ہے, عمل کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے. لہذا آج کا آپ کا یہی سبق ہے کہ آپ کو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اللہ کی جو ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں, اور اس کے علاوہ اللہ کی رازق ہے, خالق ہے, مالک ہے. کوئی بھی جو ہے چاہے وہ دیوتا ہوں, چاہے وہ بت ہو یا کسی کوئی بھی چیز ہو, وہ اللہ کی شریک نہیں ہے. اسی طرح کی الوہیت کے اندر اپنی خدائی میں اللہ تعالیٰ کا نے کرنا ہے, اپنی ذات میں بھی, اپنی صفات میں بھی, اور اپنی عبادت کے لائق بھی وہی ہے, کسی دوسرے کی عبادت نہیں کی جائے گی. اگر اس کے خلاف کیا گیا تو گویا ہم شرک و بدعت میں مبتلا ہو جائیں گے. دوسری بات, آخرت کی فکر رکھنا ہے, آخرت کی تیاری کرنا ہے. اور ایک مسلمان اصلاً آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اس لیے کہ جو مسلمان ہے اس کا یقین
تو تمام مسلمان جو ہے وہ آخرت کے لیے پیدا کیے گئے، لہذا آخرت کی فکر کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنا ہے، اور آخرت کے لیے ہمیں نیک اعمال اور اچھے اعمال کرنا ہے، تبھی انشاءاللہ کامیابی ملے گی اور تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہی مومن کامیاب ہیں جو اپنے نماز کے اندر خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں اور جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ تو کامیابی یہاں پر مراد یہی ہے کہ آخرت کی کامیابی ہے، صرف دنیا میں بھی وہی کامیاب ہے، لیکن آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ اگر ہم آخرت میں ناکام ہو گئے تو سمجھ لو ہماری بہت بڑی ناکامی ہے۔ دنیا کے اندر ہم نے کتنی بھی کامیابی حاصل کر لی، کتنے بھی عیش و آرام اٹھا لیے، کتنی بھی ہم نے سہولتیں حاصل ہو گئیں، کتنی بھی دولت ہمیں حاصل ہو گئی، یہ کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ اصل میں کام آنے والی چیز جو ہے وہ آخرت ہے۔ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا کے ذریعے سے ہم کو آخرت کے بنانے کی فکر کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عقیدوں میں پختگی پیدا فرمائے، اور ایک اللہ پر ہمارا یقین مکمل طور پر ہو، اور کسی طرح کے کوئی بھی کسی اور پر ہمارا یقین متزلزل نہ ہو، اور کسی طرح کے ہم شک و شبہات میں مبتلا نہ ہو، بلکہ ہمارا ہر چیز میں خدا پر اعتماد کامل ہو، یقین کامل ہو کہ اللہ ہی کی ذات ہر کچھ کرتی ہے اور کوئی دوسرا کچھ نہیں کر سکتا، دوسرا کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ ہم کو ترقی دے سکتا ہے، نہ کامیابی دے سکتا ہے۔ صرف اللہ ہی کی ذات ہمیں کامیابی دے سکتی ہے، ترقی دے سکتی ہے اور ہمیں نفع نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کے عقیدوں کو پختہ فرمائے اور ہمیں ہمارے عقیدوں کو درست فرمائے، اور خاص طور سے آئندہ آنے والی نسل کے جو ہے ان کے عقیدوں کو درست فرمائے۔ ہماری مائیں اور بہنیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کریں کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت اور اللہ کی حیثیت، اس کا مقام و مرتبہ پیدا ہو، اور یہ ہو کہ کسی طرح سے ہمارے ایمان کا اور ہمارے عقیدے کا کوئی شخص سودا نہ کر سکے، ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ یہ جو ہے، اور کسی طرح کوئی بھی فتنہ آئے، بڑے سے بڑا فتنہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا لالچ دیا جائے، لیکن اس کے باوجود ہم ایمان پر قائم رہیں، ایمان پر جمے رہیں، اور ایمان سے ہم کوئی سودا نہ کریں۔ یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت کام ہے، نہیں ہوتے ہیں کیا اور کرتے ہیں؟ یہ اس وقت مغرب کے بعد آنے والے حفظ والے بچے ہیں۔